مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفشوا السلام تحابوا وإياكم بالبغضة فإنها هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر لكن تحلق الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کی قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ اسلام نہ لاؤ، اور اسلام نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا نہ کرو، اور سلام کو رواج دو تاکہ تمہارے درمیان دلوں میں محبت پیدا ہو، اور بغض سے بچو، اس لیے کہ یہ بغض مون دینے والی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مون دیتی ہے، بلکہ یہ دین کو مون ڈالتی ہے۔ یہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا۔ پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت کے داخلے کے لیے شرط ہے اسلام لانا۔ اسلام لانے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، کیونکہ یہ خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے، مومن تھے، تو ان سے یہ فرمانا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسلام نہ لاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اسلام لانے کی دعوت دی جا رہی ہے جو پہلے سے مومن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام سے یہاں پر مراد کچھ زائد چیز ہے، ایمان سے زائد چیز، اور یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم نے بھی کئی جگہ یہ اسلوب ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ تو خطاب کیا ایمان والوں کو جو ایمان لا چکے، تو مومن تو پہلے ہی سے ہے، لیکن خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ کیا مطلب کہ ایمان تو متحقق ہو جاتا ہے اس طرح کہ آدمی
اللہ جل جلالہ کی توحید پر، وحدانیت پر ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، جو بنیادی موٹے موٹے عقیدے ہیں ان کو دل سے تسلیم کر لے تو وہ مومن ہو گیا. کلمہ شہادت پڑھ لیا دل سے تو مومن ہو گیا. لیکن اسلام اس سے آگے کی چیز ہے. اسلام کے معنی ہے، عربی زبان میں اسلام کہتے ہیں فرما برداری کو، اور اس کے معنی ہوتے ہیں مکمل طور پر کسی کے آگے سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، مکمل طور پر مطیع اور فرما بردار بن جانا، اس کو کہتے ہیں اسلام. تو اسلام کے معنی جو مطلوب اسلام ہے، جس کی دعوت دی جا رہی ہے اس حدیث میں بھی اور اس آیت کریمہ میں بھی، وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر مکمل فرما بردار بن جاؤ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام جب آ جائیں تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر، چاہے اس کام کے لیے کتنے ہی اپنے جذبات کا خون کرنا پڑے، آرزویں پامال کرنی پڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے تو بس سر جھکا دو. سمجھ میں آئے تب بھی اور سمجھ میں نہ آئے تب بھی، حکم جب آ جائے تو پھر چون و چرا کی مجال نہیں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دے کسی بات کا تو اس کے بعد پھر ان کو اختیار حاصل ہو کہ بھائی چاہے تو کریں اور چاہے نہ کریں، سمجھ میں آئے تو کریں، نہ سمجھ میں آئے تو نہ کریں. نہیں، سمجھ میں آئے تو کرنا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو کرنا ہے. اور قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے ایک اور جگہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس حکم آیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو اس حکم کو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی بھی ترازو میں تول کے دیکھ لو، نہ یہ حکم بظاہر عقل کے مطابق معلوم ہوتا ہے، نہ مصلحت کے، نہ قانون کے. کسی بھی انسان کو بے گناہ کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک انسان کو بغیر ناحق قتل کرے گویا پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ. اور دوسری جگہ فرمایا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا. العیاذ باللہ، اتنا زبردست گناہ ہے کسی کو بھی قتل کرنا، اور قتل بھی نابالغ کا، بچے کا، کہ جب عین حالت جنگ ہو، جہاد ہو رہا ہو کافروں سے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے تو لشکر کو جو ہدایت فرماتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شیخا فانیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنگ کے دوران کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی عورت کو قتل مت کرنا، کسی بوڑھے آدمی کو قتل مت کرنا. تو بچے کو قتل کرنا جہاد کی حالت میں بھی جائز نہیں تھا. اور پھر بچہ بھی کون؟ اپنی اولاد، اس کو قتل کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس کو ذبح کر دو. پلٹ کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اور کیوں میں اپنے بے گناہ بچے کو ذبح کروں، بلکہ بیٹے سے کہا، بیٹے کا بھی امتحان لینے کے لیے کہ بیٹا یہ بتاؤ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے.
بیٹے کا امتحان لینے کے لیے پوچھا. بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا تھا جس کے صلب سے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا، کیا گناہ مجھ سے سرزد ہوا جس کی سزا میں مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، کیا حکمت اور مصلحت ہے اس حکم کے اندر. کوئی حکمت نہیں پوچھی، کوئی مصلحت نہیں پوچھی، کوئی وجہ نہیں دریافت. جواب یہ دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، اور میری فکر نہ کیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. چنانچہ باپ بھی تیار ہو گیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. زمین پر لٹا دیا، ہاتھ پہ چھری لے لی، آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت جوش میں آ جائے اور چھری چلتے ہوئے رک جائے. لٹا دیا اور اوندے منہ پیشانی کے بل زمین پر لٹایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں سورہ صافات کے اندر، تو وہاں فرماتے ہیں فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے، اور جب دونوں باپ بیٹے گویا اسلام لے آئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا. یہ واقعہ ایسا پسند آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ایسا پسند آیا کہ اس کو قرآن نے اس شان سے بیان فرمایا کہ جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو ہم نے آواز دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آج تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تم نے اپنا کام کر لیا، اور جو تم سے مطالبہ تھا اس کو پورا کر دیا. اب ہماری قدرت اور رحمت کا تماشا بھی دیکھو. آنکھ اٹھا کر دیکھو تو نظر آئے گا کہ نیچے ایک دمبا ذبح شدہ پڑا ہے اور بیٹا ایک جانے میں بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے. تو یہ واقعہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اس میں خاص طور پر لفظ استعمال کیا فلما اسلما، جب دونوں اسلام لے آئے. اشارہ کر دیا کہ اسلام جو مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وہ یہ مطلوب ہے کہ جب حکم آ جائے تو چونو چرا نہ ہو، مصلحت حکمت نہ پوچھے، بلکہ اللہ کے حکم کے آگے تیرا تسلیم خم کر دے، کہ اپنی جذبات کو فنا کر دے، اپنی آرزوؤں کو پامال کر دے، اپنی تمناؤں کو پامال کر دے اور اللہ کے آگے جھک جائے. یہ ہے اسلام، جس کو قرآن اسلام کہتا ہے. تو ہم سے لگایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی یہ کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر فرما بردار بنا لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ جب ان کا حکم آئے گا تو خواہ کتنی ہی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہو، کیسی آرزو دل میں پیدا ہو رہی ہو، اس کو ہم پامال کریں گے اور پامال کر کے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائیں گے. اور اسی کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی ناجائز کام، اس خواہش کو کچل کر اللہ کے لیے کچلا، اور اللہ کے لیے کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور جب آدمی یہ مشق کرتا ہے، اپنے خواہشات کو اللہ کے آگے قربان کرنے کی مشق کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشق کے نتیجے میں اس کو اپنے ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ سارے گناہوں کی لذتیں اس کے آگے تھی. ایسی حلاوت عطا. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کام کے لیے، اس میں جو خواہشیں پیدا ہوتی ہیں ناجائز کاموں کی، ان کو اللہ کے لیے کچھ لو. تو یہ
جتنی اس کے اوپر چوٹیں مارو گے خواہشات کو کچلنے کی، جتنی چوٹیں مارو گے اتنا ہی یہ دل مجلہ اور مصفا ہوگا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی اس شیشے کے بنانے والے کے دل میں یہ عزیز ہوگا، اتنا ہی پیارا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنے معارف کی جلوہ گاہ بنائیں گے جب انسان اللہ کے لیے ان خواہشات کو کچلتا رہے. شروع میں مشقت ہوتی ہے اور آدمی کو بڑا گراں گزرتا ہے. ایک خواہش پیدا ہوئی تھی گناہ کرنے کی اور اس کو پورا نہیں کیا گیا تو دل مچلتا ہے. لیکن جب آدمی اللہ کے لیے یہ کام کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں. ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کی لذتیں اس کے آگے بھیج ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. لیکن کرنے سے ہوگا، مشق کرنے سے ہوگا. محض خواہشوں سے نہیں ہوتا، محض ارادوں سے نہیں ہوتا، بلکہ مشق کرنے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ہمت استعمال کرے. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیا جائے کہ جس سے انسان سے گناہ کی خواہش ہی ختم ہو جائے. تو یاد رکھو ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اس کام کے لیے ہے کہ اس میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہوں گے، اور یہ سوچنا کہ تقاضے پیدا نہ ہو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. نہیں ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تقاضے پیدا نہ ہو. بڑے بڑے اولیاء اللہ کے دل میں بھی ہوتے ہیں. ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مشق کرتا ہے، انسان مشق کرتا جاتا ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس نے گرا دیا کبھی اس نے گرا دیا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتے ہیں انسان کو اپنے خواہشات کے اوپر. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تقاضے پیدا تو ہوتے ہیں مگر کمزور ہو جاتے ہیں، مزمحل ہو جاتے ہیں. زیادہ ان کو دبانے میں کچلنے میں مشقت نہیں ہوتی اور قابو میں آ جاتا ہے. تو اس واسطے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کے پاس جانے سے کوئی نظر ڈال دے گا اور اس سے گناہ کے تقاضا ہی ختم ہو جائے گا. یہ خیال بالکل غلط. ہاں البتہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کے پاس رہنے سے، ان کی باتیں سننے سے، ان کی اداؤں کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کے تقاضوں کو کمزور کر دے، مزمحل بنا دے. اسی لیے فرمایا گیا کہ صحبت اہل اللہ کی اختیار کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسلام نہ لاؤ، یعنی پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان نہ بن جاؤ. وہ جو بھی آیت میں نے پڑھی ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے. یہ نہیں کہ آدھے داخل ہوئے اور آدھے نہیں ہوئے. اپنے پوری زندگی کو، عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو، اخلاق کو، ہر چیز کو اسلام کے تابع بنا دیں. اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور پھر فرمایا کہ وَلَا تُسْلِمُوا حَتَّى تَخَافُوا، کہ اسلام بھی اس وقت تک تمہارا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو. یعنی اسلام کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ دل میں اللہ کی مخلوق سے محبت ہو، اور کسی بھی انسان کی بدخواہی دل میں نہ ہو. کسی بھی انسان کی بدخواہی دل میں نہ ہو، محبت ہو. اب دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کا لازمی اور ناگزیر تقاضا قرار دے رہے ہیں. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے بندوں سے گویا یہ خطاب فرماتے ہیں کہ تمہیں مجھ محبت ہے اللہ سے، تو تم نے نہ اللہ جل جلالہ کو دیکھا نہ سمجھا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو؟ اللہ سے محبت کرنا تو جس سے محبت کرنا اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اس کی معرفت حاصل ہو، جب اس کو دیکھا ہو یا اس کی گناہ اور حقیقت معلوم ہو، تو حقیقی محبت تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست تمہارے لیے ممکن نہیں۔ لہذا مجھ سے اگر محبت کرتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میری مخلوق سے محبت کرو، جن کو میں نے پیدا کیا، میرے بندے، ان سے محبت کرو۔ میری مخلوق سے محبت کرو گے تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ مجھ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت براہ راست تو اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ جل جلالہ کا دیدار کر سکے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو جنت میں جب پہنچائیں گے تو وہاں وہ طاقت بھی عطا فرما دیں گے۔ اور حدیث میں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح اپنے پروردگار کو دیکھو گے جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو، 14ویں رات کے چاند کو جس طرح دیکھتے ہو، اور جس طرح اس کو دیکھتے وقت دھکا پیل نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ جل جلالہ کی زیارت کے وقت میں بھی دیدار کے وقت بھی دھکا پیل نہیں، اس طرح سے۔ اور ایک طریقہ بھی بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنت کے اندر آپ میں فرق کی نعمتیں ہوں گی کہ جن کا انسان کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آج تک کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل کے اوپر ان کا خیال گزرا، ایسی نعمتیں ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا، یہ بتائیے کہ سب سے اعلیٰ ترین نعمت کیا ہوگی؟ جنت، جس سے بڑی نعمت کوئی اور نہ ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت ہوگی باری تعالیٰ کا دیدار، باری تعالیٰ کا دیدار سب سے اعلیٰ ترین نعمت یہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ بتاؤں کہ یہ نعمت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے حاصل کرو یہ نعمت جنت کی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز کا مکمل اہتمام کرو، عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بارے میں یہ پورا مکمل اہتمام کرو کہ اس کو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق ادا کر سکو۔ جو آپ اس کی پابندی کرے گا اللہ جل جلالہ آخرت کو اس کو دیدار عطا فرمائے۔ اللہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کا کچھ ٹھکانہ نہ ہوگا، اور اس جنت کی نعمتوں میں جا کر ایسے محو ہو جائیں گے اہل ایمان کہ دنیا کی تکلیفیں اور آزمائشیں اور مصائب بھول جائیں گے، اور ایسے محو ہوں گے اس سرور میں جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں میں تم پہچان لو گے نعمت کی شادابی، چہروں سے معلوم ہوگا یہ کس نعمت کے اندر ہے، چہروں کے اوپر شادابی ہوگی۔ تو جب ساری نعمتیں میسر آ گئی جنت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اہل جنت سے کہ بتاؤ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا جنت میں نعمتوں کا وہ میں نے پورا کر دیا کہ نہیں؟ تو اہل جنت عرض کریں کہ اے اللہ آپ نے وعدہ پورا فرما دیا، بے شک
تو فرمائیں گے کہ یہ بتاؤ کہ کوئی نعمت ایسی ہے جس کی تمہیں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہو یہاں پر؟ تو اہل جنت عرض کریں گے کہ اللہ آپ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ کمی تو درکنار، ان نعمتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی، آپ نے وہ نعمت عطا فرمائی، لہذا کمی کا کیا سوال؟ باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ابھی ایک نعمت کی کمی رہ گئی، وہ ابھی تمہیں نہیں آئی، نہیں ملی، اب وہ دی جائے گی، اور وہ ہے میرا دیدار، کہ یہ نعمت ابھی میسر نہیں آئی، اب تمہیں وہ نعمت دی جائے گی۔ تو جب وہ نعمت ملے گی تو اس وقت اہل جنت یہ محسوس کریں گے کہ ساری نعمتیں جو کچھ ملی تھیں وہ سب ہیٹ ہے اس اعلیٰ ترین نعمت کا۔ تو وہاں تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ طاقت دے دیں گے انسان کو اس بات کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اس وقت آنکھوں میں یہ طاقت نہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہاں آنکھیں جو ہیں باری تعالیٰ کے دیدار کی متحمل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا کہ اللہ رب ارینی انظر الیک، یا پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، آپ کو دیکھ لوں۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اگر تھوڑا سا نظارہ کرنا ہو اور تھوڑا سا اندازہ کرنا ہو کہ میرا دیدار کیا ہوتا ہے، تو مجھے تو کیا دیکھ سکتے ہو تم، لیکن یہ جو پہاڑ اس پر کھڑے ہو یہ اس کو ذرا دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر سالم گیا دیکھو گے مجھے، یہ پہاڑ برداشت کر سکا میری تجلی کو تو پھر مجھے دیکھو گے، مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جائے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، قرآن کریم فرماتا ہے جب پروردگار نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی، جعلہ دکن وخر موسیٰ صعقا، جب تجلی پہاڑ پر ڈالی پہاڑ جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو بتا دیا کہ اس کا دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرنے پر قادر نہیں، یہاں نہیں کر سکتے، وہاں انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو تمہاری آنکھوں کو قوت بھی دے دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے نعمت۔ لیکن یہاں نہیں، جب یہاں دیدار نہیں، دیکھ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا تصور ممکن نہیں، تو اس لیے محبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھی واسطے سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی واسطے سے ہے، جو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھنے سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرنے سے۔ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ درخت ہے، یہ پھل پھول ہے، یہ ہوا ہے، یہ فضا ہے، یہ بادل ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے کرشمے ہیں، ان سے انسان استدلال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر۔ تو جب جس طرح معرفت اللہ کی بغیر واسطے کے ممکن نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بغیر واسطے کے ممکن نہیں۔ تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ میری مخلوق سے محبت کرو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام نہیں لا سکتے اس وقت تک، اسلام تمہارا مکمل نہیں ہوگا جب تک اللہ کی مخلوق سے محبت نہ ہو، کہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، لہذا مجھے اس سے محبت، یہ محبت دل میں پیدا کرنی ہوگی۔ یہاں تک کہ میں پہلے بھی عرض کر کیا ہے کہ یہاں تک کہ کوئی گناہگار آدمی ہے بلکہ کافر بھی ہے تو نفرت ذات سے نہیں، اس کی ذات سے نفرت نہیں، اس کے عمل سے نفرت ہے، اس کے گناہ سے نفرت ہے، اس کے کفر
یہی وجہ ہے کہ کافر لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے ہیں، رعایت باللہ۔ آپ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، جہنم سے نکالنا چاہتے ہیں اور جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جواب میں کفار کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور گھٹنے خون سے لہو لہان ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کے پیغام کی ایسی ناقدری کی ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ لوگ دو درمیان آباد ہیں، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو اس طرح آپس میں ملا دوں کہ اس قوم کا نشان ہی مٹ جائے، سب ختم ہو جائے۔ یہ طائف کا واقعہ ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ آج بے شک یہ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کر رہے ہیں اور میری بات کو نہیں مان رہے، لیکن کیا پتا کہ انہی کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین حق کے حاملوں کو پیدا فرمائے، لہذا میری طرف سے یہ پیشکش میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، یہ ناواقف ہیں، یہ جاہل ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اب دیکھو، کفر سے نفرت ضرور تھی، لیکن ان افراد سے نفرت کا معاملہ نہیں فرمایا، ان کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا، دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ وہی مکے کے لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہیں، ایذا رسانی میں کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑتے، اپنے شہر سے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا، مدینہ منورہ میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، ہر سال آ کر حملہ آور ہوتے، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو عام اعلان کر دیا کہ من القا سلاحہ فہو آمن، اگر جو شخص اپنا ہتھیار ڈال دے وہ اسے امن ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا، کوئی اور فاتح داخل ہوتا تو مکہ مکرمہ کی زمین خون سے لالہزار ہو جاتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، اور جو حرم میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے، جو اپنا ہتھیار پھینک دے گا اسے امن ہے، سب کو امن دے، سب کو معاف فرما۔ تو معلوم ہوا کہ نفرت تھی ان کے کفر سے، ضرور نفرت تھی، لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں تھی، ذات پر شفقت تھی، ذات پر کے ساتھ محبت تھی، اس کے ساتھ رحمت کا برتاؤ۔ تو ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، تو اس کے عمل سے ضرور نفرت کرو، مگر اس کی ذات سے نفرت نہیں۔ بحیثیت اللہ کی مخلوق ہونے کے، بحیثیت اللہ کی مخلوق ہونے کے اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے تمہارے دل میں، اس کی محبت ہونی چاہیے تمہارے دل میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اس وقت تک اسلام نہیں لا سکتے، اسلام کا تقاضا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبتیں پیدا نہ ہوں۔ اور محبت کے معنی کیا ہے؟ محبت کے معنی ہے خیر خواہی، بنیادی بات ہے خیر خواہی۔ زبان سے محبت کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں، خیر خواہی، دل میں یہ بات ہو کہ کاش کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بھلا ہو جائے۔ یہ بات ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے دل میں ہونی چاہیے، ہر کافر کے لیے بھی دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ جہنم سے نکل آئے۔ یہ محبت ہے جو مطلوب ہے تمام انسانوں سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسلموا حتی تحابوا، جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور خاص طور سے مسلمانوں سے محبت، یہ تو اللہ کی ہر مخلوق سے محبت، لیکن صاحب ایمان سے
محبت اور زیادہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ ہے جس نے اللہ پر ایمان لایا ہے، لہذا اس کے ساتھ محبت ساری مخلوق سے زیادہ ہونی چاہیے ہر مسلمان سے. اور اس کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ افشوا السلام تحاب، سلام کو رواج دو کہ جب بھی دو مسلمان ملے تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں اور اس سلام کو کا چرچا کریں، سلام کا رواج دیں آپس میں اپنے معاشرے میں. تو یہ محبت پیدا کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حقیقت میں اس کو ایسا عظیم تحفہ دیتا ہے کہ جس کا ہم آپ غور نہیں کرتے، اس واسطے اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا. ورنہ اگر غور کریں تو معنی کیا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، سلامتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں تمہیں حاصل ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ کوئی انسان سچے دل سے دوسرے مسلمان کو یہ دعا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں ایک یہ دعا قبول فرما لے، ساری زندگی کی گند گھٹ جائے. اگر یہ دعا ایک مرتبہ بھی کسی مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں قبول ہو جائے، سلامتی ہو یعنی دنیا کے اندر ظاہری باطنی ہر قسم کی مصیبتوں سے سلامتی، آخرت کے اندر جہنم کے عذاب سے سلامتی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے سلامتی، اور اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی برکتیں تمہیں حاصل ہو. اگر یہ ایک دعا بھی قبول ہو جائے ایک مرتبہ تو سارے دلدر دور ہو جائے. ایسی نعمت ہے، اتنا عظیم تحفہ ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب ایک مسلمان دوسرے کے حق میں یہ دعا کرے گا اور اس نقطۂ نظر سے کرے گا کہ میرے بھائی کو یہ نعمت حاصل ہو جائے، اور دوسرے بھائی کو اس بات کا صحیح احساس ہوگا تو دل میں خود بخود محبت پیدا ہوگی کہ اس نے مجھے اتنی عظیم نعمت کی دعا دی. اس لیے فرمایا کہ اس سلام کا افشا کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہو. آج یہ سلام جو تھا یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، سلام بنیادی علامتوں میں سے. اسی واسطے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو شخص تمہیں سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس کو یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے. یہ علامت ہے اس کے اسلام کی، شاعر میں سے ہے، اور ان شاعر میں سے ہے جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے. لہذا یہ اسلام کا سرہ امتیاز ہے. دنیا میں اور کہیں بھی آپ کو جب دو انسان ملتے ہیں تو ہر قوم کوئی نہ کوئی لفظ بولتی ہے، تو کسی بھی قوم میں آپ کو اتنا جامع کلمہ، جامع جملہ نہیں ملے گا. کوئی کہتا ہے نمستے، کوئی کہتی ہے کہتا ہے بندگی، کوئی کہتا ہے آداب، اور اب گڈ نائٹ اور گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون. تو اگر فرض کرو گڈ مارننگ کہہ دیا تو زیادہ سے زیادہ اگر اس کو ایک دعا بھی سمجھ لیں تو مطلب یہ کہ آپ کی یہ صبح اچھی ہو. تو ایک صبح اگر اچھی ہو گئی تو وہ ایک صبح ہی تو ہے، وہ اچھی ہوئی. اگر وہ دعا بھی مان لے اس کو تو ایک صبح کی اچھے ہونے کی دعا ہے. گڈ آفٹر نون کہہ دیا تو آفٹر نون کے اچھے ہونے کی دعا ہے. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو. دنیا کے کسی بھی زبان میں، کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی ملت کے اندر اتنا جامع جملہ ملاقات کے وقت میں تحیہ دینے کا کوئی اور نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب فرمایا. اس واسطے اگر اس کی گہرائی پر غور کرو تو فرمایا کہ آپس میں خود بخود محبت پیدا ہوگی کہ میرا بھائی مجھے اتنا عظیم تحفہ دے رہا ہے، یہ دعا دے رہا ہے کہ مجھ پر سلامتی ہو، تو اس سے محبت خود بخود پیدا ہو. افشوا السلام. اب افسوس یہ ہے کہ
ہم لوگوں نے اپنی گدڑی میں چھپے ہوئے لال کو کی تو قدر نہ کی، اور دوسروں کی نقالی ہر چیز میں شروع کر دی۔ اپنے بچوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سکھانے کے بجائے خدا جانے کیا دوسرے کلمات سکھانا شروع کر دیتے، ورنہ نعمت اتنی عظیم الشان ہے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کا رواج دو آپس میں، جب بھی مسلمان ملے تو سلام کریں۔ بعض مرتبہ اتنی فضیلت آئی ہے حدیث میں سلام کرنے کی کہ بعض مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہتے ہیں بعض اوقات میں اس غرض سے نکلتا ہوں گھر سے کہ جو بھی ملے گا اسے سلام کروں گا، تو سلام کرنے کی فضیلت حاصل کروں گا، اس کی وجہ سے میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی رحمتیں عطا فرمائیں گے، اس غرض سے نکلتا ہوں۔ اب بھی میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا تو میرے بھانجے ہیں وہاں پر، انہوں نے مجھے دکھایا اور ملوایا ایک صاحب سے جو مدینہ منورہ میں رہنے والے پیدا ہی وہاں ہوئے، تو وہ ملوایا تو واقعی وہ قباء کے قریب رہتے ہیں اور وہاں سے مدینہ منورہ آتے، تو سارے راستے میں شخص کو جو ملتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ، السلام علیکم ورحمۃ، السلام علیکم ورحمۃ کہتے ہوئے گزرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں اسی لیے نکلتا ہوں کہ تاکہ سلام کو رواج دینے کا جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے اس کی تعمیر اور اس کی برکتیں حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے چہرے پر ایک نور عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور آپ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے وہ پورا سفر پیدل طے کرتا ہے اور ہر ایک کو سلام کرتا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، جو بھی ملے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہ یہ خیال ہو کہ اس کو سلام کرنے سے مخاطب کو تکلیف ہو، اس کو مستثنا کیا گیا شریعت میں کہ جہاں یہ خیال ہو کہ میں سلام کروں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، مثلا کسی ایسے کام میں مشغول ہے کہ اس کا دھیان بٹنے کی وجہ سے اس کو زحمت اٹھانی پڑے گی، تو وہاں پر حکم ہے کہ رک جاؤ۔ ایک شخص تلاوت کر رہا ہے قرآن کریم، اس کو سلام کرنا منع ہے، کیونکہ تم اس کو سلام کرو گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تلاوت چھوڑے اور تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، تو اس میں اس کو زحمت بھی ہوگی اور قرآن کریم کو بیچ میں چھوڑنا بھی پڑے گا، اس واسطے منع ہے۔ کوئی ذکر کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، اس کو سلام کرنا منع ہے، یہاں تک کہ جب یہ فرمایا گیا کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں، ایک آدمی بات کر رہا ہو، سب دوسرے لوگ اس کو سن رہے ہوں، جیسے آپ اس وقت ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے میں کوئی شخص آئے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بغیر سلام کیے بیٹھ جائے، سلام نہ کریں، کیونکہ اگر اس طرح ہر ایک آدمی آ کے سلام کرنا شروع کر دے گا تو یہ جو سلسلہ کلام ہے اس سے منقطع ہو جائے گا اور مقصد فوت ہو جائے گا، تو اس واسطے یہاں پر سلام کرنا منع ہے۔ جہاں پر بھی کسی جگہ کوئی آدمی کسی ایسے کام میں مشغول ہے کہ اس سے کو چھوڑنے میں اس کو زحمت ہوگی تو ایسے وقت میں سلام کرنے کی ممانعت کی گئی۔ کھانا کھاتے وقت بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو زحمت کا اندیشہ ہو تو کھانا کھاتے وقت بھی سلام نہ کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یا تو اتنی فضائل بیان ہو رہے تھے سلام کے، یہ شاعر میں سے ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اس پر اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن جہاں ایک کسی مسلمان کی ذرا سی تکلیف کا اندیشہ ہوا اس پر ممانعت فائد ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کسی مسلمان کو زحمت سے بچانے کی شریعت نے کتنی اہمیت رکھی ہے۔ اب سلام نہیں، یہی نام ہے دین، نام ہے حدود کا، حدود کی رعایت کا، کس حد تک کون سا کام کیا جائے، تو دیکھا کہ یہاں پر لوگوں کو تکلیف ہوگی، منع کر دیا، تو اور ہر جگہ سلام کرنے کا کی فضیلت ہے، اہتمام کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے اسے، لیکن جہاں اندیشہ ہو تکلیف کا وہاں نہ کرے، وہاں رک جائے۔ اس کے نتیجے میں فرمایا کہ تمہاری آپس میں دلوں میں محبتیں پیدا ہوں۔
اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِغْضَ، بغض سے بچو. کسی بھی مسلمان کی طرف سے دل میں کینہ رکھنا، اس سے بچو، کیونکہ فرمایا کہ یہ مون دینے والی چیز ہے، اور بالوں کو موننے والی نہیں بلکہ دین کو موننے والی. کہ اگر کسی مسلمان کی طرف سے تمہارے دل میں بغض پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا، تو یہ تمہارے دین کو مون ڈالے گا، اور اتنا سخت وبال ہے. کہ جسم پر اگنے والے بال، یعنی ایک بکری کے اوپر بھی اگر بال گنو تو کتنے ہوں گے؟ لاکھوں تو ہوں گے. اور قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اور اس کے پاس بکریاں بھی بہت تھیں، تو ہزاروں بکریاں ہوں گی. تو ان ہزاروں بکریوں کے جسم پر جتنے بال اگے ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں. لیکن فرمایا 2 آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی، الیاذ باللہ. ایک وہ جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کی طرف سے بغض، کینہ، اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ. فرمایا میری مخلوق کے ساتھ تم کینہ رکھتے ہو تو پھر میں تمہارے ساتھ رحمت کا یہ معاملہ نہیں کروں. اور دوسرا وہ شخص جس کے پاجامہ یا شلوار یا تہبند وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہوا، ان 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی شب قدر میں بھی، الیاذ باللہ. اتنی خطرناک چیز ہے یہ، کسی مسلمان کی طرف سے دل میں بغض رکھنا. اب ہوتا کیا ہے بغض؟ کینہ، یہ سمجھنے کی بات ہے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے دین کو ڈالنے والی چیز ہے، اور آج کل اس نے واقعتاً دین کو مون رکھا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بغض اور کینہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد پھیلے ہوئے ہیں چاروں طرف، اور اس نے ہمیں مون رکھا ہے. لہذا اس کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. کس کو کہتے ہیں بغض اور کینہ؟ بغض اور کینہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کی بدخواہی دل میں ہو، اور اس بدخواہی کے نتیجے میں آدمی کوئی ایسا اقدام کرے جس سے دوسرے کو کوئی تکلیف ہو. اس کو کہتے ہیں بغض اور کینہ. ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو دوسرے سے جلن ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا، میں اس سے پیچھے کیوں رہ گیا. اور اس حسد کے نتیجے میں دل میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہے کہ یہ مجھ سے آگے نہ بڑھے، یا اس کو کوئی اچھائی حاصل نہ ہو. جب یہ آگ اللہ بچاتی ہے اور اس کی تسکین نہیں ہوتی تو دل میں ایک گھٹن پیدا ہو جاتی. اس گھٹن کا نام ہے بغض اور کینہ. وہ گھٹن کہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، یہ بغض ہے. اور اس کے نتیجے میں دل میں یہ بہت شدت سے داعیہ اور تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو تکلیف پہنچاؤں. دل تو چاہتا ہے منہ نوچ لوں اس کا، دل جو چاہتا ہے کہ اس کی ساری نعمتیں میں چھین لوں اور اس کو آگے بڑھنے سے روک دوں. یہ دل میں ایک تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ یہ اس کی ہر برائی سے خوشی ہوتی ہے. اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو خوشی ہوتی ہے، کوئی راحت پہنچے تو رنج ہوتا ہے. اور دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح کوئی مصیبت کا سامنا پڑ جائے. الیاذ باللہ، یہ ہے بغض. اور اگر کسی کے خلاف یہ جب بغض پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان جب اس کے آگے مغلوب ہو جاتا ہے
تو پھر کرتا یہ ہے کہ خود ایسے راستے تلاش کرتا ہے جس سے اس کو تکلیف پہنچا سکے. راستے تلاش کرتا ہے, لوگوں میں اس کی برائی کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, تاکہ لوگوں میں اس کی بدنامی ہو. اس کے عیوب تلاش کرتا پھرتا ہے, اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے, تجسس میں لگتا ہے, توہ میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح اس کی برائی معلوم ہو تو لوگوں کو بتاؤں. اس فکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح اس کی بدنامی ہو جائے. یہ سارے عذاب کھڑے ہو جاتے ہیں اس بغض کے نتیجے میں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے. بسا اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرے دل میں بغض ہے, اور ہوتا ہے اسے. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کسی مسلم, کسی اصلاح کرنے والے کی, جو اندازہ کرے اور پھر اس بغض کا علاج کرے. لیکن جو بزرگوں نے بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں اس قسم کا کوئی خیال بدخواہی کا دوسرے کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے, یا دل میں کسی سے حسد ہو گیا ہے, تو اس کو 2-3 کام کرنے چاہیے. ذرا سمجھ لیں, یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا اہم کام ہے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں کوئی حسد کا خیال آئے یا بدخواہی دل میں پیدا ہو, تو 2-3 کام کرنے فوری طور پر ضروری ہیں, ورنہ یہ آگ بڑھتی جائے گی, کسی دن تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی. اللہ کے ساتھ کیا کام؟ سب سے پہلے تو دل میں جو یہ بدخواہی کا خیال آ رہا ہے, یہ جلن پیدا ہو رہی ہے یا حسد پیدا ہو رہا ہے, اس کو دل سے برا سمجھو. دل میں یہ بات پیدا کرو کہ یہ خیال جو مجھے پیدا ہو رہا ہے یہ بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے, غلط بات ہے جو میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے. تو اس کی برائی کا احساس دل میں پیدا کرو. اور برائی کا احساس پیدا کرنے کا یہی راستہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر غور کرو کہ بغض جو ہے وہ انسان کے دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے, اور ایسے انسان کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی. اس کا تصور کر کے یہ سوچو کہ یہ خیال جو میرے دل میں آ رہا ہے یہ بہت برا ہے. پہلا کام تو یہ کرو. دوسرا کام یہ کرو کہ جس شخص کی طرف سے دل میں حسد یا بغض پیدا ہوا ہے اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو, یا اللہ اس کو دین دنیا کی ترقی عطا فرمائیے. جس وقت دل میں تو ہے بغض اور دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کا منہ نوچ ڈالوں, اور دل کو تو چاہ رہا ہے کہ اس کو سوائے ہستی سے مٹا دوں, اور دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ اس کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائیے, تو دل پر آرے تو چل جائیں گے, لیکن یہ آرے چلانا ہی علاج ہے اس بیماری کا. جب یہ دعا کرو گے کہ اللہ اس کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائیے, اس کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیے, تو دل پر آرے چلیں گے, اور یہ جو بیماری ہے اس کی ایک کڑوی دوا یہ تمہیں پینی پڑے گی, اور اس کا علاج انشاءاللہ اسی قدم پر ہو جائے گا. بھئی یہ کوئی گاڑی راستے میں کھڑی ہوئی ہے کہ 5341 5341 کسی صاحب نے گاڑی راستے میں کھڑی کر دی ہے, راستہ لوگوں کا بند ہو گیا ہے, جو صاحب بھی ہوں وہ جا کر اس کو صحیح جگہ پر کھڑا کر. تو دوسرا کام یہ کرو کہ اس کے حق میں دعا کرو, اے اللہ اس کو ترقی عطا فرما. یہ بڑا کارگر علاج ہے, بڑا کارگر نسخہ ہے. اور تیسرا عمل یہ کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو, اس کے اچھے کاموں کا بیان کرو. بتکلف دل بالکل نہیں چاہے گا, دل تو چاہ رہا ہوگا کہ اس کی برائی کروں, لیکن زبردستی کر کے اس کی اچھائی بیان, اچھائیوں کا ذکر کرو لوگوں کے سامنے. اور چوتھا یہ کہ اس کو آرام اور راحت
پہنچانے کا جو راستہ تم اختیار کر سکتے ہو وہ اختیار کرو. اس کو کوئی ہدیہ تحفہ پیش کر دو, اس کو اور راحت پہنچانے کا کوئی انتظام کر سکتے ہو وہ کر لو. مطلب یہ کہ بغض کا جذبہ تمہیں جس راستے پر لے جا رہا ہے اس سے الٹ راستہ اختیار کر لو, زبردستی کر دو. یہ کام اگر کر لیا تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس بغض کی بیماری کا علاج ہو جائے گا اور دل سے بغض اور کینہ نکل جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے بندوں نے, بزرگوں نے یہ راستہ بتایا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم کے اندر کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اچھے اچھوں کو ڈھیر کر دیا ہے. بڑے بڑے لوگ, بڑے عبادت گزار, بڑے عابد و زاہد اور دیکھنے میں اولیاء اللہ نظر آنے والے, لیکن اسی چیز نے, حسد نے اور بغض نے ان کو ایسا تباہ کیا کہ اللہ بچائے اسفل السافلین میں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس پر ہر وقت نگاہ رکھو کہ کسی مسلمان کے خلاف دل میں بدخواہی تو پیدا نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہو تو فوراً یہ 4 کام کرو جو میں نے ابھی عرض کیا. پہلے اس خیال کو سمجھو کہ برا خیال ہے, بتکلف اس کی آنکھ میں دعا کرو, بتکلف اس کو راحت پہنچانے کی فکر کرو اور بتکلف لوگوں کے سامنے اس کی اچھائیاں بیان کرو. چند دن میں انشاءاللہ اس بیماری کا علاج ہو جائے گا. اب جو اگر یہ 4 کام تم نے کر لیے تو جو غیر اختیاری طور پر دل میں خیالات آئے تھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا معاف ہوں گے, جبکہ تم نے عملاً یہ 4 کام اپنا لیے. بھائی یہ سب باتیں بڑے کام کی ہیں, عمل کرنے کی ہیں, اور ہمارے معاشرے کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ ان باتوں پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے. بھائی بھائی سے جل رہا ہے, دوست دوست میں لڑائی ہے, اور دیکھنے میں تو ایک دوسرے کے خیر خواہ معلوم ہوتے ہیں لیکن اندر سے کاٹ میں لگے ہوئے ہیں. اسی کا نام بغض ہے, اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالقہ فرمایا, یعنی موننے والی چیز فرمایا. اور ایک حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو نیکیاں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی کہ نیک کام کرنے کے لوگوں کو توفیق نہیں ہوگی, تو سب سے پہلی جو نیکی اٹھائی جائے گی وہ ہے باہمی الفت اور محبت. یہ سب سے پہلے اٹھے گی, کیونکہ اس الفت اور محبت کے اٹھنے سے بغض پیدا ہوگا, نفرتیں پیدا ہوں گی, اور یہ بغض اور نفرتیں رفتہ رفتہ معاشرے کے اندر تباہی پھیلائیں گی. اب یہ دیکھ لو کہ ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے. خاندانوں میں نفرت ہے, عداوتیں ہیں, کیا کچھ ہے. وہ ان احکام پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے. تو محبت پیدا کرو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور بغض اور نفرت سے بچو. اور بھائی اگر یہ محبت ساتھ میں اس میں ایک اور اضافہ کر لو محبت میں, کیا یوں تو ہم صاحب ایمان سے محبت ہے لیکن اس محبت کو اللہ کے لیے بنا لو. حب فی اللہ, اللہ کی وجہ سے, اللہ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہونے کی وجہ سے میں محبت کرتا ہوں. جب اس حب کو, محبت کو اللہ کے لیے بنا لو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی وجہ سے محبت رکھتے تھے وہ قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوں گے. جب لوگ گرمی, حشر کی گرمی سے پریشان ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا. تو یہ عظیم فضیلت ہے اللہ کے لیے محبت رکھنے والوں. مثلا اللہ کے لیے محبت ایک تو ہوتی ہے جیسے کسی
دین کے عالم سے محبت ہے یا اپنے شیخ سے محبت ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے محبت ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، ان سے مجھے دین کا فائدہ پہنچے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت ہے، یہ تو ہے، یہ یقیناً حب فی اللہ ہے، اور جب یہ ہوگی تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، دونوں محبت کرنے والوں کو نوازیں گے کہ عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ صرف استاد اور شاگرد اور شیخ اور مرید کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر چاہو تو دنیا کی ہر محبت کو بھی اللہ کے لیے بنا لو۔ باپ بیٹے سے جو محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے جو محبت کرتا ہے، شوہر بیوی سے جو کرتا ہے، بیوی شوہر سے جو کرتی ہے، ان ساری محبتوں کو اللہ کے لیے بنایا جا سکتا ہے کہ میں محبت اپنی اولاد سے جو کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد سے محبت فرمائی، شوہر بیوی سے محبت کر رہا ہے، بیوی شوہر سے محبت کر رہی ہے، تو اس نیت سے کریں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے محبت فرمائی اور محبت کی تاکید فرمائی، تو میں اس لیے کر رہا ہوں، آپ کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب یہ محبت اس نیت سے کرو گے تو یہ بھی محبت اللہ کے لیے بن گئی، اور اس صورت میں یہ بھی اس بشارت کی مصداق ہوگی انشاءاللہ کہ عرش کے سائے میں ہوگی اللہ نے چاہا۔ تو دنیا کی ہر محبت کو بھی حب فی اللہ بنایا جا سکتا ہے، دنیا کے ہر مخلوق کے دنیا کے ہر انسان سے بہجت مخلوق ہونے کے محبت، ہر صاحب ایمان سے بہجت مسلمان ہونے کے محبت، اور ہر اس شخص سے جس کے اندر کوئی نیکی ہے اللہ کے لیے محبت، اور پھر باہمی تعلقات میں بھی اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ اتباع سنت کی نیت کے ساتھ محبت، یہ حب فی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے، اور انشاءاللہ دیکھو کوئی بھی عمل انسان کا ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس عمل پر بھروسہ کر لے، انسان کیا اور اس کا عمل کیا۔ کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ ہے کہ یہ عام جنت میں لے جائیں گے تو اس زیادہ مغالطے میں کوئی بھی انسان نہیں ہو سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اعمال پر بھروسہ کرتا ہے وہ بڑے دھوکے میں ہے، حقیقت میں ہم کیا اور ہمارا عمل کیا، کسی عمل پر بھروسہ نہیں، لیکن بھروسہ ہے اللہ جل جلالہ کی رحمت پر کہ وہ ان اعمال کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ تو ان اعمال میں جن کے اوپر جن سے امید ہوتی ہے ان میں سب سے آسان اور سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والا عمل جو ہے وہ یہ حب فی اللہ ہے، کہ لوگ کسی سے محبت اس لیے ہو کہ وہ اللہ والا ہے، کسی سے محبت اس لیے ہو کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے صحابہ کرام سے محبت، آپ کے دین کے حاملین سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، بزرگان دین سے محبت، یہ سب حب فی اللہ ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے اس پونجی کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ آج ایک قوم نکل کھڑی ہوئی ہے ہم سے اس پونجی کو چھیننے کے لیے کہ اسلاف کی عظمت و محبت دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی تھے ہم بھی آدمی ہیں، لہذا ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ عظمت اور محبت کو نکالنے کی فکر کی جا رہی ہے تاکہ یہ رہی صحیح پونجی جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے کہ بزرگان دین سے محبت کی، وہ بھی ہمارے دلوں سے کھرچ دی جائے۔ ہوشیار رہو اس فتنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے تمام اولیاء کرام اور بزرگان دین کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں برقرار رکھے کہ یہ انشاءاللہ سب سے زیادہ قابل امید عمل ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت کی امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، اعزا احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام امراض ظاہرہ و باطنہ سے نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔